اب ہم فرمان سنتے ہیں مولا کائنات، شیر خدا، مولا مشکل کشا، اور سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، مدینۃ العلم، علم کے شہر کے دروازے، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو پیار۔ حضرت محمد بن حنفیہ، حدیث پاک صحیح بخاری کے 3671، ابو داود شریف میں بھی موجود ہے 4229، 4629۔ حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سے نہیں ہیں، کسی اور بیوی سے ہیں۔ مولا علی کی بیویاں کئی تھیں نا، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ کسی اور بیوی سے ہیں مولا علی کے بیٹے۔ آپ کہتے ہیں ایک دن میں نے کہا قلت لابی، میں نے اپنے باپ سے کہا، اپنے ابا جی سے کہا، اپنے والد گرامی سے کہا، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، میں نے کہا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی شان کس کی ہے؟ حضور کے بعد سب سے بڑی شان کس کی ہے؟ یہ پوچھا کنہوں نے؟ حضرت مولا علی کے بیٹے نے مولا علی سے، نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی شان کس کی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں تسی کون ہوندے ہو نمبر دین والے، آپ کون ہوتے ہیں نمبر دینے والے، آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ابو بکر صدیق کا یہ نمبر ہے، عمر کا یہ نمبر ہے، عثمان کا یہ، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو مولا علی سے معاذ اللہ پوچھو گے کہ آپ کون ہوتے ہیں، جب مولا علی نے ذکر کیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا تو مولا علی فرما دیتے بھائی یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ بہتر جانے کس کا نمبر ہے، یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی علیہ السلام تو سب سے بڑے ہیں مگر سرکار کے بعد امت میں سب انسان ہیں، برابر ہیں، تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ رب بہتر جانے، یہ تقسیمیں نہ کیا کرو، یہ نمبرنگ نہ دیا کرو۔ نہیں، مولا علی نے نمبرنگ دے کے بتایا کہ صدیق اکبر کی شان کا معاملہ کتنا حساس ہے، کتنا سینسیٹیو ہے، اور صدیق اکبر کو افضل سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اچھا، کہتے ہیں میں نے کہا ابا جی حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو قالا، حضرت مولا علی نے ایک لفظ بولا اور وہ لفظ تھا ابو بکرن۔ فرمایا حضور کے بعد سب سے بڑے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمان مولا علی کا، زبان مولا علی کی، شان صدیق اکبر کی، اور صرف شان صدیق اکبر کی نہیں بلکہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مولا علی سے بیان ہو رہی ہے۔ کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سرکار کے بعد سب سے بڑے۔ کہتے ہیں ثم من، پھر کون ہیں؟ ابو بکر صدیق کے بعد کن کا نمبر ہے؟ یہ مولا علی سے سوال ہو رہا ہے۔ کسی کی مانو نہ مانو، سرکار نے جنہیں شہر علم کا دروازہ قرار دیا ہے ان کی تو ماننا پڑے گی۔ مولا علی خود فرمایا ابو بکر صدیق کے بعد پوچھتے ہو؟ کہا جی۔ فرمایا عمر، ابو بکر صدیق کے بعد کس کا نمبر ہے؟ عمر کا ہے۔ اگلی گل بڑی مزیدار ہے، بڑی میٹھی بات ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، کہنے لگے جب میں نے پہلے پوچھا نا کہ حضور کے بعد افضل کون ہے، انہوں نے کہا ابو بکر۔ میں نے کہا ثم من، پھر کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر۔ میں نے کہا خشیتو، مجھے یہ ڈر پڑا کہ ان یقول عثمان، اور ابو داؤد والی روایت میں تفصیلی ہے کہ مجھے یہ ڈر پڑا کہ اگر میں نے اب کہا نا لو قلت ثم من کہ عمر کے بعد افضل کون ہے، تو مولا علی کہہ دیں گے عثمان۔ کیا کہیں گے؟ مجھے یہ خوف پڑا کہ میں نے اگر کہا ثم من، پھر کون ہے، تو مولا علی فرمائیں گے عثمان۔ یعنی نظریہ یہی تھا صحابہ کرام کا۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ بھی یہ سمجھتے تھے کہ مزاج اور اس وقت کے سرکمسٹانسز بھی یہی بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا رتبہ صدیق اکبر کا ہے، پھر عمر فاروق کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، پھر مولا کائنات کا ہے۔ سب کو پتا تھا، اس لیے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر میں نے اب پوچھا نا کہ پھر کون، تو یہ کہیں گے پھر عثمان۔ کون کا جواب بنے گا؟ عثمان۔ میں نے سوال ہی بدل دیا، میں نے کہا ثم انت، عمر کے بعد حضور، پھر عمر کے بعد ابا جی آپ ہیں۔ سوال ہی بدل دیا، یہ نہیں کہا ثم من پھر کون، کہا ثم انت، ابا جی ان کے بعد آپ ہیں۔ فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، فرمایا نا 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 نا، نمبرنگ خراب نہیں کرنے دوں گا۔ فرمایا میں نہیں ہوں، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔
نمبرنگ خراب نہیں کر، یعنی ادھر سوال بدلا تو مولا علی تو پھر علم کے شہر کا دروازہ ہے، انہیں نہیں پتہ چلنا تو پتہ کس کو چلنا ہے؟ فرمایا سوال بدلا ہے تو ہم جواب کا انداز بھی بدلتے ہیں۔ فرمایا تم نے میرا پوچھا ہے تو میں ہرگز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مقام نہیں رکھتا، درجہ نہیں رکھتا، ان کے بعد یقینی طور پر مقام ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔